کیونکہ ہر آدمی حق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ امام پاک امام حسین نے جہاں عبادت کی ہے تو عبادت کے ساتھ ساتھ خلق خدا کا بھی خیال کیا ہے، جہاں عبادت کی ہے وہاں حق کے علم کو بھی بلند کیا ہے۔ جہاں حکمران ہے، سیاستدان ہے، در و کرش ہے، وہاں میں اور آپ بھی ہے۔ بس یہ کہ جو قربانی امام علی مقام نے دی، ہمیں بھی اس انداز سے قربانی دینے کی تو ضرورت نہیں ہے، اگر اتنا ضرور ہے کریں کہ ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ پاکستان کو کون آگے لے جا سکتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ عشق حسین میں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں آج درس کربلا کے حوالے سے۔ بالکل آج بھی اور یہ پچھلے 1400 سال سے ضرورت ہے، اس وقت بھی نہ صرف جو ہے وہ حضرت امام حسین، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جتنے چند سال گزر رہے تھے، وہ جو اسلام میں شورش تھی اس کا ہی خمیازہ تھا کہ تخت پر یزید کا براجمان ہونا بنیادی طور پر، اور اس کے بعد امام کا شہادت، اور شہادت کے بعد وہ کہا جاتا ہے نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو جو قتل حسین ہے وہاں سے وہ مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کربلا کے بعد ہر کربلا کے لیے قربانی کا ایک طریقہ کار آ گیا، اس طریقہ کار پہ عمل کرنا ہمارا کام۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک چیز یہاں پر جاننا چاہوں گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، یہ حقیقت ابدی کیا چیز ہے جو مقام شبیری پہ کہا جاتا ہے؟ اقبال نے یہ جو فلسفہ وہ دیا کہ حقیقت ابدی کا، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اقبال کی شاعری کو بھی سمجھنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھتے ہیں تو اس میں ہمیں کئی پہلو، کئی جہتیں نظر آتی ہیں، اور جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک تو ظاہری نظر ہے جس سے ہم نے امام علی مقام کو دیکھ لیا، لیکن ایک معنوی نظر ہے۔ اس معنوی نظر سے دیکھنے کے لیے امام علی مقام کو ہم جب امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم پیغام کو دیکھتے ہیں جو حقیقت ابدی ہے، یہ اس حقیقت ابدی کا اصل میں وہ پیغام ہے کہ جس کو آج بھی 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی میں بڑے حیرت سے یہ بات کہتی ہوں۔ سمیہ، آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوا ہوگا، آپ کی زندگی میں بھی مدثر ایسا ہوا ہوگا کہ ہمارے اپنے پیارے چلے جاتے ہیں، ہمارے والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں، بڑے بڑے سانحات، بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر طاق نسیان گرد ڈال دیتا ہے۔ لیکن حسین ابن علی کا پیغام زندہ و جاوید ہے، حسین ابن علی کی قربانی زندہ و جاوید ہے، حسین ابن علی کی وہ عظیم سوچ جو قربانی کے وقت تھی وہ زندہ و جاوید ہے۔ اچھا، اس زندگی، اس جاوندگی، اس جاویدانی، اس پائندگی، اس تابندگی کو سمجھنے کے لیے حسین ابن علی کی عظیم قربانی کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم ایسے 1000 کیا 1,00,000 شوز کر لیں، لیکن اگر ہم نے اس ابدی حقیقت کو نہ سمجھا کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ امام علی مقام نے کلمہ لا الہ کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کر دیا۔ شمر کا خنجر چلا اور امام علی مقام سجدہ شکر ادا کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ پہنچی ہے دربار یزید میں، اور دربار یزید میں یزید نے کہا کہ کچھ، میں آپ یہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا ہے، میں چاہوں گا اس پہ ہم تفصیل سے اس پہ کردار پہ بات کریں۔ آج بہت زیادہ ضرورت ہے، آج وقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے وہ جو ایک خطبہ ہے، وہ جو بات ہے، وہ جو ہمت ہے، وہ طاقت ہے، آج کی خواتین میں، آج کے معاشرے میں، نہ صرف خواتین بلکہ سب کے لیے، ہمارے لیے دو کے لیے وہ بڑی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا اس پہ ہم الگ سے پوری ایک بات کریں، لیکن آپ نے وہ جو ایک مقام ہے اثر کا اور امام علی مقام کا وہ جو خنجر ان کی گردن پہ چلنا، میں پنجابی کے ایک شعر اگر آپ اجازت دیں صاحب، تو ناصر چشتی وہ کہتے ہیں کہ مزا جو استی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہندی یہ سب دی پوری حسین سجدے وچ سر کٹایا
حسین اج بھی نماز وچے سبحان اللہ۔ تو حسین کا تو جو نماز کا ہے وہ وہاں درس ہے۔ مصطفیٰ میں یہ چاہوں گا یہ اس پہ ضرور بات ہو کہ آج جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ پس پشت ہے، احکامات الہیہ وہ سب کچھ پس پشت ہے اور نمود و نمائش آگے ہے۔ وہ مدثر اقبال کچھ اور کر رہا ہوگا، جو احکام الہی ہے وہ کچھ اور ہے۔ امام نے تو آخری دم تک جو ہے وہ شب عاشور بھی عبادت میں گزری ہے اور جو شہادت کا وقت ہے وہ بھی عبادت میں ہے۔ محترم مدثر بھائی، گزارش یہ ہے کہ ہم سب جب بھی محرم میں اور جب بھی محرم کے علاوہ بھی ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ ہوتا ہے، خاص طور پر کربلا کے حوالے سے، تو ہر آدمی دکھی ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے۔ تو جہاں تک آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ امام پاک امام حسین علیہ السلام رات بھی عبادت میں گزار رہے ہیں، صبح بھی تلاوت قرآن ہے، یہ سارے معمولات ہیں، لیکن ایک عجب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو سامنے لوگ موجود تھے نا، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، وہ بھی تلاوت قرآن کرتے تھے، اور حیرت انگیز منظر یہ ہے کہ امام پاک امام حسین کی اقتداء میں ابتداءً انہوں نے نمازیں بھی پڑھی۔ اور میں آپ کو عجب حیرت کی بات بتا رہا ہوں، فردق جو شاعر تھا وہ جاتے ہوئے کسی مقام پر حضرت امام پاک سے یہ کہتا ہے کہ اے حسین ابن علی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں پر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہر آدمی حق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ امام پاک امام حسین نے جہاں عبادت کی ہے تو عبادت کے ساتھ ساتھ خلق خدا کا بھی خیال کیا ہے، جہاں عبادت کی ہے وہاں حق کے علم کو بھی بلند کیا ہے۔ وہ جو یزید لعین تھا، عبادت وہ بھی کرتا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، وہ بھی خطبہ پڑھتا تھا، لیکن وہ بدبخت تھا، وہ بدترین انسان تھا۔ امام پاک امام حسین نے اس کے ظلم کے خلاف جہاں مظالم میں گھرے ہوئے آپ نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی، وہیں رب کی عبادت کو بھی پیش نظر رکھا، اور آخری وقت امام پاک امام حسین نے سر سجدے میں رکھا۔ میں اور آپ ہوں، آج ہمیں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، اور میں ناظرین کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، ابھی ہمارے ہاں سیلاب کی سی صورتحال ہے، کچھ دن قبل ہمارے فوج کے جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے اہلی حادثے میں، یہیں لسبیلا میں۔ یہ سب آپ کے سامنے، اور آپ سے کون زیادہ جانتا ہے، پوری قوم دکھی ہوئی نا، حالانکہ یہ وقتی حادثہ تھا، کسی نے پلان نہیں کیا تھا، یہ ایک ہو گیا معاملہ۔ سیلاب میں کوئی بچہ بہ جائے تو باپ پیچھے جاتا ہے، ماں جاتی ہے، جب وہ یوٹیوب پر ویڈیو آتی ہے تو ہم سب غمزدہ ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ایک حاکم وقت ظلم کر رہا ہے، ظلم کس پر کر رہا ہے؟ مدثر پر نہیں، مفتی نوید پر نہیں، کسی عام آدمی پر نہیں، نواسہ رسول پر کر رہا ہے۔ خنجر وہاں چل رہا ہے جہاں نبی نے بوسے دیے ہیں، اور وہ حسین سر سجدے میں رکھ کے صبح قیامت تک آنے والے ہر نمازی کو یہ پیغام دے رہا ہے، نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، حج بھی کرو۔ میں اپنا حج چھوڑ کے یہاں جو آیا ہوں، میں حاجی بن سکتا تھا، میں وہاں حج کرتا، لوگ میرے ہاتھ پاؤں چومتے، کیونکہ میں نبی کا نواسا ہوں۔ جیسے یہاں کہا گیا کہ نواسہ رسول چاہتے تو سب کچھ ان کے پاؤں میں ہوتا، اس لیے کہ یزید تو یہ چاہتا تھا کہ آپ یہ سارے کام کریں، لوگ آپ کے پاس آئیں، پر میرے اقتدار کو مت چھیڑیں۔ میں جو شرابیں پلوا رہا ہوں، میں جو فحاشی اور یعنی کو فروغ دے رہا ہوں، میرے ہاں جو کرپشن ہو رہی ہے، جو دو نمبری ہو رہی ہے، بس میری حکومت کو مت چھیڑیں۔ حسین نے کہا اللہ کی عبادت بھی رہے گی اور اللہ کے مخلوق کے جو حق ہیں وہ بھی ان کو ملیں گے۔ حسین زندہ رہے گا تو وہ لوگوں کے حق کے لیے بھی لڑے گا، ظلم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، اور امام حسین نے یہ کر کے دکھایا۔ تبھی تو خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین کون ہے؟ جواب ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، جو ہم پڑھ رہے ہیں آج، یہ صدقہ حسین کا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا مفتی عابد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ اگر آپ کی سمیہ آپ کی اجازت سے مصطفیٰ نے ذکر کر دیا کیونکہ سیلاب کی صورتحال رہی، تو کہ وقت کے ساتھ وہ اشعار کچھ شعراء کے وہ یاد ہے، سیلاب دیکھ کر مجھے آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے
تلاش حسین میں، تو اب تلاش حسین میں پانی یہ بھٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب تو والی حوض کوثر اگر حکم ہوتا تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے، اگر اسماعیل نے اگر ایڑیاں رگڑ کر پانی نکلا ہے تو ابتدا ہے، اسماعیل نہایت ہے اس کی حسین، تو یہاں عشق کی وہ منازل میں ہو سکتا تھا، لیکن درس جو مفتی صاحب آپ بات کر رہے ہیں وہ کربلا کا وہ برس جاتا ہے اور قافلہ پیاسوں کا قطرے کو ترس جاتا ہے۔ امام علی مقام نے مقتل کربلا میں وہ عظیم قربانی دی، خود پیاسے رہ گئے لیکن امت سیراب ہو گئی۔ کیا بات ہے بھائی، یہ جو گفتگو ہے یہ اتنی خوبصورت ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ کسی کو انٹرپٹ کیا جائے، کسی کو روکا جائے۔ مفتی عابد مبارک صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ہم چاہیں گے کہ اس خوبصورت ڈسکشن میں ان کو بھی ہم شامل کریں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ میدان کربلا میں نواسۂ رسول اور ان کی رفقا کی قربانی، واقعہ کربلا کو ہم آج یاد کر رہے ہیں، نہ صرف یاد کر رہے ہیں بلکہ اس عظیم قربانی کے فلسفے کو سمجھ کے اپنی زندگیوں میں کس طرح شامل کریں، اور آج کس طریقے سے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، ہمیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ کیا اتنی ہمارے اندر ہے کہ ہم کھڑے ہوں اور ظلم کے خلاف؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے بس یہ جاننا چاہوں گی مفتی صاحب کہ اس فلسفے کو، اس قربانی کو، اس عظیم قربانی کو سمجھ کے آج اپنی زندگیوں میں کس طریقے سے شامل کریں، اور آج ہماری جو زندگیاں ہیں ان کو ہم کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگیاں ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ ان عظیم لوگوں کی سیرت و کردار کو دیکھ کر، صدقہ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امت مسلمہ کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایسی مبارک ہستیاں ملی ہیں کہ جو کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ان میں اہل بیت اطہار کے یہ دو پھول، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا حسین ابن علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ امام حسین کی سیرت کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ابتداً کہا صبر اور نماز دونوں سے مدد مانگو، اور بعد میں کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایک تھیوری ہے۔ اس تھیوری کا، اس آیت کا پریکٹیکل حسین نے کربلا کے میدان میں کر کے دکھایا کہ آذان یزید کے لشکر میں بھی ہو رہی تھی اور آذان حسین کے لشکر میں بھی ہو رہی تھی، نماز یزید کے لشکر میں بھی ہو رہی تھی، نماز حسین کے لشکر میں بھی ہو رہی تھی، لیکن امام علی مقام کے پاس صبر کا ہتھیار تھا۔ انہوں نے امت کو ٹوٹنے نہیں دیا، انہوں نے امت کا شرازہ بکھرنے نہیں دیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کے دین کے شجر کی آبیاری کے لیے صبر و استقامت سے اپنا لہو بہا دیا، اپنا پورا گھر کا گھر قربان کر دیا۔ یہ وہ چیز تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس تھیوری کا پریکٹیکل کر کے بتایا، اور بچا کون؟ ایک سیدنا امام زین العابدین۔ کافی عرصے کے بعد جب ان کفار سے، ان غداروں سے، ان نام نہاد مسلمانوں سے بدلہ لیا جانے لگا، ان میں کچھ مسلمان گمراہ تھے اور کچھ اسلام سے باہر تھے۔ ایک بھاگا ایک علاقے میں پہنچا، دروازہ بجایا۔ جب دروازہ بجایا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، کہا دیکھتے ہیں کون ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے امام زین العابدین تھے۔ اب یہ تو اس کو پہچان گیا، اب یہ سمجھ رہا ہے کہ امام زین العابدین مجھے نہیں پہچانے۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ کہا میں بہت بھوکا ہوں۔ کہا اندر آئیے۔ اندر لے کے گئے، اس کو کھلایا پلایا۔ اب جب وہ طبیعت بحال ہوئی تو وہ کہنے لگا کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو میرے امام سامنے تشریف فرمائے، کہنے لگے ہاں وہ بدبخت، میں نے تو تجھے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا کہ تو وہی ہے جو میرے بابا کا قاتل ہے۔ تو اس شخص نے حیران ہو کے کہا
کہ جب آپ مجھے پہچان چکے تو پھر آپ نے مجھے کھانا کھلایا، آپ نے مجھے پانی پلایا، آپ نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کیا؟ کہا وہ تیری تربیت تھی اور یہ میری تربیت ہے۔ میں نے اپنے بابا جان حضرت سیدنا حسین ابن علی سے یہ سیکھا ہے کہ دشمن بھی آ جائے تو ایسا سلوک کرتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا سوال، تو ہم یہ کر سکتے ہیں جو سیرت و کردار انہوں نے امت کو دیا ہے، ہم اس سیرت و کردار کو اپنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ کون حسین ہے؟ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ حسن و حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بچوں کو بلاؤ، تو حسن و حسین کو بلایا گیا۔ آپ انہیں سونگتے تھے، پیار کرتے تھے۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ سونگتے کیا ہے؟ فرمایا یہ حسن و حسین ریحانہ تائے، یہ دونوں کے دونوں پھول ہیں جنت کے، یہ پھول ہیں جنت کے جن کی خوشبو میں سونگ رہا ہوں۔ یہ وہ حسین، یہ وہ حسن۔ فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے، اے اللہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، اور جو انہیں محبوب رکھے تو انہیں محبوب فرما، یا اللہ جو ان سے بغض رکھے یا اللہ تو انہیں انجام تک پہنچا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی وہ محبت ہے جو انہوں نے کر کے بتائی اپنے نواسوں سے۔ اور نواسوں کی محبت کیا ہے؟ کہ نانا جان کے دین پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آج کیا رشتے ہیں؟ آج ہم پاکستان میں کیا دیکھتے ہیں؟ آج کے دور میں کیا دیکھتے ہیں؟ باپ بیٹے کو مار رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے جائیداد کے لیے، کوئی بیٹا ماں کو قتل کر رہا ہے جائیداد کے لیے، کوئی کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ اسلام اس چیز کا نام۔ یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے گھرانے نے جو ہمیں سبق دیا ہے، وہ سبق کیا ہے؟ کہ آؤ سیکھو کہ دین محبت کا نام ہے، اور جب دین قربانی مانگے تو اپنی جان قربان کر دینے کا نام ہے۔ دین شریعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ذرہ برابر بھی نہ ہٹنے کا نام ہے۔ یزید پلید لعین جہنمی، وہ گندا تھا، وہ بدبودار تھا، وہ بیکار تھا، وہ غدار تھا، سب ہونے کے باوجود حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قیام فرمایا، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس کی بیعت نہیں کی۔ کہا اگر میں بیعت کر لوں گا تو قیامت تک آنے والے لوگ تیرے جیسوں کی اتباع کرتے رہیں گے اور دلیل مجھے بنائیں گے۔ حسین بیعت نہیں کرے گا، تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا، اپنا سر دے دے گا، تو اپنا سر دے دیا۔ آج ہم بریانی کی بالکل ہلو جی مفتی صاحب ایک چیز ساتھ میں یہ بھی آپ کی گفتگو میں یہ جاننا چاہوں گا، امام علی مقام نے تو کہا نا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، لیکن آج جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ سوسائٹی میں پھر یہ ہے، تو کیا ہم درس کربلا امام علی مقام کا درس دین اسلام کی جو ایک تفسیر ہے، جو تشریح ہمیں ملتی ہے، اس کو چھوڑ گئے ہیں کہ آج ہمیں ماں کے قاتل بیٹے مل رہے ہیں، باپ کے قاتل بچے مل رہے ہیں، جو ایک نفسہ نفسی کے یہ عالم ہے؟ تو پھر کیا ہم اس چیز سے دور ہو گئے، یزیدیت کے قریب ہیں؟ اور قریب ہونے کی پھر کیا وجہ ہے؟ اگر ہمارے پاس تو ماڈل حسین ہے لیکن ہمارا جو عمل ہے وہ یزیدیت جیسا ہے۔ ہمارے پوری قوم، وہ مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، وہ اتنے سے بھی اس عمل کے مطابق نہیں چل رہے۔ آج کیا ہے؟ آج تو جناب من وہ جو زمانہ جاہلیت کی وہ چیزیں تھیں وہ دوبارہ سے شروع ہو گئے، پھر کنٹینیو۔ پہلے کیا تھا؟ عورت کو اشتہار بنا کر وہ چپکا دیتے تھے، کہا یہ عورت ہے، پھر اس کے جو ہے اس پہ اشعار کہتے تھے۔ یہ آپ مجھے ایک بات بتاؤں آپ کو بڑے کام کی، بیٹیوں کو زندہ جو ہے درگور کیوں کیا جاتا تھا؟ جس کے گھر بیٹی ہو جاتی تھی نا، وہ شرم سے مر جاتا تھا کہ میری بیٹی بڑی ہوگی، پھر یہ اشعار کہیں گے، پھر یہ آر دلائیں گے، پھر اس کو گالی بن جاتا تھا، گالی۔ تو اس غیرت سے وہ مر جاتا تھا، بولتا تھا میں اس کو بھی مار دوں، اس کو زندہ دفنا دیتا تھا۔ یہ عورت کا حال کر دیا تھا زمانہ جاہلیت میں۔ اس کو آگے بڑھائیں گے، ہم بڑھائیں گے، ایک بریک لیں گے، اور بریک لیں گے اور واپس آئیں گے تو مزید بھی کچھ ڈسکشن کو ہمیں آگے بڑھانا ہے آج کے حوالے سے۔ اس بریک کے بعد اس کو آگے بڑھائیں۔
بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں آج درس کربلا کے حوالے سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ بشیر فاروقی صاحب، سیلانی ویلفیئر کے ہیڈ ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا۔ درس کربلا کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جب بھی امام علی مقام کی قربانیوں کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو ایک چیز بڑی اہم ہے، اور وہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ جو قربانی ہے اس کے فلسفے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سارے عمل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات آپ نے کہی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ طے شدہ بات ہے کہ دین اسلام قربانی سے پھیلا ہے، اور اسی قربانی میں نتیجہ کہ آپ اور ہم آج مسلمان ہیں، اور آج پوری دنیا میں ایمان والے موجود ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس اسلام نے زندہ رہنے کی جو اصول بیان کیے ہیں، اس میں ایک اصول جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا بھی ہے، اور جان دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی جان اس طرح دے دے کہ اپنا خون بہا دے، اپنے نفس کو بھی جو ہے قربان کر دے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہوتا ہے، وہ حال ہی بات تو ایک فاسق و فاجر، ایک ظالم، ایک بدکار آدمی کے ہاتھ بیعت کر لیتے ہیں، تو وہ یقیناً جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ آج ہم اہل پاکستان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ کس لائق ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے تو جان دے دی، ہمیں تو جان نہیں دینی ہوتی نا، لیکن کم از کم ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان ہوگا کم و بیش اس کے بنے ہوئے ہر سال یہ نیچے نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار جہاں حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، دار و کرش سے، وہاں میں اور آپ بھی ہیں۔ بس یہ کہ جو قربانی امام علی مقام نے دی، ہمیں بھی اس انداز سے قربانی دینے کی تو ضرورت نہیں ہے، اگر اتنا ضرور کریں کہ ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ پاکستان کو کون آگے لے جا سکتا ہے۔ پوری دنیا کا کفر بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان تہس نہس ہو جائے، اندر کے باہر کے اپنے پرائے دشمنوں کی یلغار ہے پاکستان میں۔ تو پھر ایسے حالات میں امام علی مقام کا یہ آنے والا دن یوم عاشور ہمیں پیغام دیتا ہے، کچھ بھی ہو جائے فاسق و فاجر کے ہاتھوں بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا مولانا بشیر، ایک چیز میں یہاں پر جاننا چاہوں گا، جب بھی آپ سے خیر اس حوالے سے جب بات ہے، امام علی مقام تو اس گھرانے سے ہیں جن کا تو ہمیشہ سے دوسروں کی مدد کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا سلسلہ بھی ویسے ہی ہے، چاہے وہ حضرت امام حسن کے دسترخوان کی بات ہو تو وہ بھی آپ کے یہاں چل رہا ہے، اگر مدد کی بات ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں خود جو ہے وہ ہفتوں کھجوروں پر گزارا ہے تو وہ بھی مدد کی بات ہے۔ امام علی مقام تو اس سے اسی مدد کے حوالے سے کہ اسلام اور لوگوں کی اس وقت بھی، تو یہ چیزیں بھی ایک ہے، ہم سبیل کی صورت میں دیکھتے ہیں، مدد کی صورت میں۔ تو آج کا دن ہمیں کیا پیغام اس حوالے سے دے رہا ہے کہ ہم قربانی، جیسے آپ نے کہا کہ ہم تو نہیں ہو سکتے، جان تو نہیں دے پا رہے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے جو ہے جہاں بہت ساری قربانی دینے کا کہا ہے، وہ اپنے مالی قربانی دینے کا دیا نا، اور خاص کر کے ایثار ثواب کے لیے، نظر و نیاز کے لیے جو اہتمام ہوتا ہے ان دنوں میں سبیلوں کا، کھچڑے کا، نظر و نیاز کا، یہ اہتمام بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اہتمام کرنے والے جو ہے آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اس طرح بہت سے لوگ جو بڑی بڑی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں وہ ان دنوں میں ان نعمتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو یاد کریں، اور انہوں نے تو جو ہے نا سب کچھ دے دیا، تھوڑا بہت کچھ کر لیں گے تو کچھ دینا تو نہیں کہلائے گا، لیکن کم از کم ایک قطرہ نہیں، قطرے کا کروڑوں حصہ ہمارا بھی شامل ہو جائے گا ان کی محبت میں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور جیسا کہ بیٹا ہم سب قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے پر نہ اٹھایا ہو، رزق اللہ دینے والا ہے، لیکن یہ کہ یہ سبیلیں، یہ نظر و نیاز، یہ کھچڑے، یہ خیراتیں خاص کر کے عاشور کے دن میں جو ہوتی ہیں، یہ قابل تحسین ہے، اور ہی چاہیے اس میں اضافہ کرنا چاہیے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ میرے خیال ہے آج جو محرم کا یہ بھی درس ہے کہ اس وقت مسلمان پاکستانی جو تمام ہیں وہ اس وقت مشکل کی اس گھڑی میں ہیں، تو وہ جو ایک امتحان ہے اس کی صورت ایک یہ بھی نظر آنی چاہیے کہ بلوچستان کے لیے لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے، اور نہیں نکل سکتے ہیں تو پھر وہ ادارے جو کام کر رہے ہیں ان کی بھی مدد کی جائے۔ بہت شکریہ مولانا بشیر فاروقی صاحب، ہم موجود تھے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا جو ایک کردار ہے
خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بہت بڑا ایک کردار ہے، وہ دربار یزید ہو یا پھر وہ خیمہ حسین ہو، وہ اس کردار کو اپنی زندگیوں میں کس طرح سے لایا جائے۔ بنت علی علی کی طرح سرفراز ہے، زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے، زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے، زینب فروع دین ہے، زینب اصول ہے، گلزار اہل بیت کی خوشبو ہے پھول ہے، ہر ایک قدم پہ صورت مثل رسول ہے، صبر و رضا کی راہ میں مثل بطول ہے، زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، جوت کہتے ہیں روشنی کو، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، صوت کہتے ہیں آواز کو، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے، زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے، اور بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے۔ جب 28 رجب کو امام علی مقام مدینے سے روانہ ہوئے ہیں تو مدینے کے لوگ آئے سمجھانے کے لیے کہ فرزند رسول آپ اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو لے کے نہ جائیں، عرب کی گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، سفر کی سختی ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ کسی بھی تحریک، کسی بھی مشن، کسی بھی پیغام کو آگے چلانے کے لیے ہراول دستے کے طور پر خواتین اور بچے کام کرتے ہیں، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ عظیم شخصیت ہمیں نظر آتی ہے کہ حیدر کرار حضرت ابو تراب کی بیٹی ہیں، اور جناب زینب کبریٰ کی ایک عظیم شخصیت ہے، باوجود اس کے کہ جناب زینب کبریٰ مقتل کربلا میں موجود ہیں، نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ موجود ہیں، یعنی جب ہمیں خیمے کے اندر جناب زینب کبریٰ نظر آتی ہیں تب بھی ہمیں زینب کا کردار واضح نظر آتا ہے، اس لیے کہ جو بھی گیا ہے خیمے سے رخصت لے کر جناب زینب کبریٰ نے اسے خیمے کے دروازے تک رخصت کیا ہے، اور جب عصر عاشور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مقتل کربلا میں شہید ہو گئے، اب جناب زینب کا کردار پوری طریقے سے سامنے آیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شام غریبہ کے گھپ اندھیرے میں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں جن کی ماں کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھا تھا، وہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں جن کے سروں کی چادریں چھن گئیں، جن کے خیموں میں آگ لگ گئی، مگر اس کے باوجود زینب کردار زینبی کو استعمال کرتے ہوئے جلے ہوئے خیموں کے قناتوں کے نیچے اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں، اور جناب زینب کبریٰ ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں نظر آئیں، درباروں میں نظر آئیں، زندانوں میں نظر آئیں، اور جناب زینب کبریٰ نے وہ عظیم خطبات ارشاد فرمائے کہ بازار کوفہ میں مولائے کائنات کے دور کا ایک صحابی کہتا ہے کہ کیا بازار میں آج علی آ گئے، اس لیے کہ وہی انداز، وہی گفتار، وہی رفتار، وہی آواز، کیوں نہ ہو کہ شاعر باپ کی شاعرہ بیٹی جناب زینب ہے۔ جناب زینب کبریٰ فصاحت و بلاغت کے پیکر باپ کی فصیح و بلیغ بیٹی جناب زینب کبریٰ ہے، اور جناب زینب کبریٰ جب دربار میں گئی ہیں اور یزید نے کہا کہ کچھ دیکھا تمہارے ساتھ خدا نے کیا کیا، جناب زینب نے ایک جملے میں بات کو تمام کیا کہ میں نے کربلا میں سوائے جمال الہی کے کچھ نہیں دیکھا۔ دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا کہ حضرت عباس کے بازو کٹ جانا کیا خوبصورتی ہے، کیا حضرت علی اکبر کے کلیجے پر برچی کا پھل لگ جانا، امام علی مقام کے گلے پر شمر کا خنجر چل جانا، علی اصغر کے گلے پر ہرملہ کا تیر ستم لگ جانا، لیکن جناب زینب کبریٰ یہ بتا رہی ہیں کہ جب انسان رضائے رب میں راضی رہتا ہے تو اس کے سامنے مشکل سے مشکل گھڑی بھی جمال الہی بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، کیونکہ زینب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کی خطبوں سے لے کر ان کو بڑے بڑے محققین نے، بڑے بڑے تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں کا حصہ بنایا، انہوں نے نہ صرف اپنے خطبوں سے بلکہ اس واقعے کو جس طرح زندہ رکھا تاریخ میں، تو اس کا ذکر بڑا ضروری ہے، اور نہ صرف ذکر ضروری ہے بلکہ جو ان کے کردار پہ بات ہم کر رہے ہیں، ہم جسارت کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ بات کر سکیں، خواتین کس طریقے سے اس سے سبق لیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم کربلا پر بات کر رہے ہیں، اور کربلا دو باب ہے، ایک امام حسین نے رقم کیا میدان کربلا میں، اور دوسرا حضرت سیدہ زینب نے دربار یزید میں اس کے سامنے رقم کر کے بتایا کہ میں بھی علی کی بیٹی ہوں۔ کربلا سے حضرت سیدہ زینب کو اور سیدنا حضرت امام زین العابدین کو
ان کا جو کردار ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب امام زین العابدین خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو جب دیکھا نا کہ یزید نے اب لوگوں پر حق واضح ہونے لگا ہے تو وہ مؤذن سے کہنے لگا کہ اذان دو، تو اب اذان جب ہوئی تو حضرت امام کو رکنا پڑا، تو امام زین العابدین رکے، لیکن جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو امام نے کہا یزید سن، یہ تیرے نہیں میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے، دین ہم سے ہے اور ہم دین سے ہیں، تیرا دین سے کیا لینا دینا۔ تو حضرت سیدہ زینب نے بھی اسی طرح یزید کے ہاں خطبات دیے اور آپ نے اس کو بالکل لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ جو اس نے نقاب اوڑا تھا نا کہ یہ قتل حسین یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، آج لوگ اسی بنیاد پر یزید کو کلین چٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جناب یزید تو قتل حسین میں ملوث نہیں تھا، بلکہ اس کی شان میں معاذ اللہ کتابیں لکھی جاتی ہیں اور اس کو رضی اللہ عنہ معاذ اللہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کردار جو یزید کا گندا تھا، زنگ آلود تھا، اس کو جو لوگوں کے سامنے اور انسانیت کے سامنے بے نقاب کیا وہ حضرت سیدہ زینب نے کیا اپنے خطبات کے ذریعے، اور اسے بتایا کہ یہ حسین جس کے ہونٹوں پر تو چھڑی مار رہا ہے، اور وہاں بیٹھے بڑے بزرگ حضرات نے کہا تھا یزید یہ کیا کر رہا ہے، یہ جو سر حسین ہے، دیکھیے ظلم زیادتی۔ آج ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم یزید ہے، کربلا میں وہ شہید ہوتے، سر اس کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ اس واقعے سے کیا ناخوش تھا اور وہ چھڑی مار رہا ہے ہونٹوں پر، اور اسے بتانے والے بتاتے ہیں اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ کہ تو جن ہونٹوں پر چھڑی مار رہا ہے ان ہونٹوں کو ہم نے خود دیکھا کہ رسول خدا اپنے لب لگا کے چوما کرتے تھے، حسین کو نبی اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، یہ تو کر رہا کیا ہے۔ آج مدثر اقبال صاحب گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدہ زینب ہو، سیدنا امام زین العابدین ہو، آج اس گھرانے کی بات ہونی چاہیے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ یزید نے دونوں سے تعلق توڑا، وہ رسوا ہوا۔ اہل بیت اور قرآن ان کو ملا کر سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، اور کربلا کا درس جو سیدہ زینب نے دیا، جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کے لیے، تو خواتین کو سیدہ زینب کا کردار اپنانا ہوگا، سیدہ زہرا کی دہلیز پر سر جھکا کے انہیں اپنا رہبر و رہنما بنا کر ان کے نقشے پاک کی جو مٹی ہے اس کو آنکھوں کا سرما بنا کے اپنے لیے حیات میں روشنی پیدا کرنی ہوگی۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے میں بھی رہوں گا، آپ بھی روئیں گے، اس ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے، کہ جناب یہاں عدل نہیں، یہاں انصاف نہیں۔ عدل اور انصاف حسین کے ساتھ نہیں ہوا، حسین کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن حسین نے عدل و انصاف کو آشکار کر دیا، ظالم کو بے نقاب کر دیا۔ آج جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، جہاں تک میری پہنچ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ملک کی سطح پر، عالم اسلام کی سطح پر، انسانیت کی سطح پر، تو اپنے گھر میں تو انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی بچی کو تو سیدہ زینب کا کردار اپنانے کا درس دے سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو زین العابدین کا کردار تو سکھا سکتے ہیں، کہنے کی حد تک نہیں۔ زین العابدین لوگوں کو معاف کرنے والے تھے، عطا کرنے والے تھے، وہ کوئی بھی آتا اس سے مذہب مسلک دین نہ پوچھتے، طعام پوچھتے کہ کھانا کھاؤ اور جاؤ جو مرضی کرو۔ یہ اس گھرانے کا درس ہے۔ آج مدثر اقبال صاحب اس درس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے اس درس کو نہ اپنایا، ہم صبح بھی حسین کریں، شام بھی حسین کریں، یقیناً ان کا نام لینے کا ثواب تو ملے گا، لیکن ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی کے لیے قدموں میں حسین کے جانا پڑے، وہیں جانا ہوگا۔ میں مفتی عابد مبارک صاحب، جو یہ درس ہے اسی درس میں ہم کربلا کے اندر ایک چیز دیکھتے ہیں، وہ بہادری ہے، وہ وفا ہے حضرت عباس کی، وہ حر کا آ جانا حق کی طرف، وہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اس وقت نظر آتی ہیں جب پریکٹیکل وہاں پر ہو، اور میدان کربلا میں زندگی کی وہ تمام جہتیں وہ کھل کر سامنے آئیں۔ میں چاہوں گا اس پر کچھ مختصر گفتگو کیجیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہ کرنا ہے جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
تمہارے لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہترین نمونہ ہے. ہمیں اپنی زندگی کو سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، جرت کے ساتھ کھڑے ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اس امت کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. واقعات جو ہوئے وہ 1400 سال سے ہم ایک دوسرے کو سناتے چلے آ رہے ہیں. ان واقعات سے ہمیں سبق کیا سیکھنا ہے، ہمیں عمل کیا کرنا ہے، ہم ان کی تعلیمات کو لے کر آگے چلیں کیا. بھائی وہاں سے یہ ہوا، وہاں سے یہ ہوا، بھائی ہو گیا اور انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. یہ تو پوچھو کہ کیوں قربان کی، کس مقصد کے لیے قربان کی. تو وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے دین، وہ مقصد ہے شریعت. مفتی عابد صاحب بہت شکریہ، اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ، مفتی نوید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، تمام جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان تھے ان کا بہت شکریہ. ایک شعر آخر میں، آپ نے تو ماشاءاللہ بڑے اچھے اشعار کہے ہیں، لیکن ایک شعر کہ سر حسین کا ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہیں ملا. تو اس کے ساتھ ہی اس ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے، لیکن دعا یہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ ہم جو پیغام دینا چاہتے تھے مدثر وہ ہمارا پہنچ گیا ہو، اور اس قربانی اور اس پیغام پر عمل جو ہے وہ پیغام تو 1400 سال سے. مفتی صاحب جی سیکنڈ میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں. ایک بات دیکھیے کہ نظر و نیاز ضرور کیجئے، آپ زیادہ کریں، لیکن جتنی آپ نظر و نیاز کر رہے ہیں ہم اس سے نہیں روکتے، آپ اس سے ڈبل کر کے سیلاب زدگان کو بھی لیں. جو نظر و نیاز کر سکتا ہے وہ سیلاب زدگان کی. اور دوسری بات یہ کہ اسوہ شبیری کو اپنانے کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین کا جو اسوہ ہے وہی رسول اللہ کا اسوہ ہے. بہت خوبصورت بات تھی. اور اس کے ساتھ ہی سمیہ رضوان اور مدثر اقبال کو اجازت دیجیے گا. درس کربلا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے. درس کربلا کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.